الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ سورۃ القصص ہے 20واں پارہ، آیت نمبر 86 سے 76 سے پڑھیں گے رکوع سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدسین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان بے شک قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا۔ قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو اس نے سرکشی کی ان پر۔ وآتیناہ، اور ہم نے اس کو عطا کیا ہوا تھا، من الکنوز، بہت بڑا خزانہ، اتنا بڑا خزانہ، ما ان مفاتیحہ، کہ اس خزانے کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک بہت بڑی جماعت پر اٹھانا، ایک طاقتور جماعت پر اٹھانا بھاری تھا، یعنی کہ ایک طاقتور جماعت جو ہے، گروہ جو ہے، اس کی چابیاں اٹھاتا تھا، ان پر بھی وہ وزنی تھی، یعنی ان کے لیے بھاری تھی، تو اتنا بڑا اس کو خزانہ دیا ہوا تھا۔ اذ قال له، جب کہا اس سے، اس قومہ، اس کی قوم نے، جب اس کی قوم نے اس سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے اس سے کہا، لا تفرح، تو فخر و غرور نہ کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قارون جو تھا یہ منافق تھا، یعنی اوپر سے ظاہری مسلمان تھا، اندر سے کافر تھا، لیکن آگے جو ہے نا سورہ مومن کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو یعنی کہ جھوٹا کہا قارون، فرعون، حامان اور قارون نے، تو وہاں فرعون اور حامان کے ساتھ اس کا ذکر ہے، یعنی فرعون جو کہ سرکش ترین بندہ تھا، اور جو ہے وہ اس کا وزیر حامان، اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ یعنی کہ اس نے ایسا جھٹلایا کہ یہ بھی یعنی کہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑے خزانے عطا فرمائے ہوئے تھے۔ اصل میں نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے جھٹلایا نا، کافروں نے، ان کی بھی، ان میں سے بعض کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس روپے پیسہ تھا، مال و دولت تھی، تو وہ اس کے فخر و غرور کر کے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ یا جو طائف والے ہیں ان کے پاس بھی بہت زیادہ مال و دولت ہے، اس وجہ سے انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک مال و دولت والے بندے کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یعنی کہ قوم موسیٰ میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، تو بعض کہتے ہیں اس کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ بہرحال وہ جو ہے اس کو بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ تو اس سے ان کی قوم نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، کہ تم جو ہے وہ فخر و غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ فخر و غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وابتغی، اور تلاش کرو، فی ما، اس کے اندر سے، یعنی اپنے مال و دولت سے، آتاک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، آخرت کا گھر تلاش کرو تم، یعنی کہ جو مال تمہیں دیا ہے اس سے آخرت سنوارو، اپنی آخرت سنوارو، یعنی آخرت کا گھر تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارا آخرت سنور جائے، تمہاری دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، تو اب آخرت تو اپنی تباہ نہ کرو۔ تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں بھی، دنیا آپ لے لو، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جو آپ کھانا پینا رہنا سہنا اچھے انداز میں چاہتے ہیں لے لو، لیکن جو ہے وہ آخرت کو نہ بھولو، آخرت جو ہے اس کی تیاری کرو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اچھائی کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے، احسان کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان۔ دین کے اندر احسان کا کیا مطلب ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اندر احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو کم از کم اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔
یا یہ اس سے کہا گیا کہ تم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اتنے زیادہ مال و دولت دی ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ تھوڑی سی زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ زکوٰۃ تو کم از کم دے تو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر تو فساد نہ تلاش کر، یعنی فساد نہ، فسادیوں میں سے نہ بن، یعنی زمین کے اندر ظاہری بات تو فساد کرے گا جب مال و دولت جو ہے وہ اپنے پاس کنجوسی کر کے سنبھالے گا، یا اس کی وجہ سے فخر و غرور کرے گا اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان پر ظلم کرے گا، تو فساد تو پھیلے گا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ قال، اس نے آگے سے کیا کہا، جو قارون تھا، اس نے کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو جو مجھے عطا کیا گیا میرے علم کی وجہ سے ہے، جو میرے پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو علم کی وجہ سے عطا کیا گیا، اس میں بعض لوگوں نے یعنی کہ قصے کہانیاں کافی لکھی ہوئی ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا یعنی کہ ایک دفعہ جب آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر، تو ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا اتنا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نا کوئی سونا بنانے کا طریقہ بتایا کہ یہ فلاں فلاں جڑی بوٹی کو اس طرح سے ملاؤ گے تو سونا بن جائے گا۔ تو وہ جڑی بوٹیاں تھی دو قسم کی، تو ایک قارون کو کہا گیا، یہ یعنی غریب بندہ تھا یہ بھی، اس سے کہا کہ تم لے کے آؤ فلاں بوٹی، اور دوسرے سے کہا گیا تم بھی لے کے آؤ۔ تو یہ بڑا چلاک تھا، اس نے دوسرے سے ہی پوچھ لیا تم کون سی لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے بنا کے کچھ سونا چاندی وغیرہ بنایا، تو تاکہ مسلمانوں کی معیشت بہتر ہو سکے۔ تو اس نے جو ہے وہ گر سیکھ لیا چوری چھپ کے، پھر اس نے جا کے بنانا شروع کر دیا سونا، اور بس پھر جو ہے نا وہ دڑا دڑ اس نے بنایا، اور جو ہے نا سونے چاندی کے اس نے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ خزانے بنا لیے کہ جس کا شمار نہ ہوتا۔ تو واللہ عالم یہ قصہ درست ہے یا اس کا اس طرح سے خزانہ بنانے کا، یا اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ یہ جو ہے سب کچھ میرے علم کی وجہ سے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، کیا اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد اہلک، اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہلاک کر دیا، من قبل، اس سے پہلے، من القرون، بہت سے یعنی کہ بہت سی نسلیں یا بہت سے صدیوں کے لوگ ہلاک کر دیے اللہ تعالیٰ نے، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ قوت والے تھے، واکثر جمع، اور اس سے زیادہ مال و دولت والے تھے، اس سے زیادہ مال و دولت والے بھی، زیادہ قوت والے بھی، زیادہ یعنی کہ طاقت والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیے ہیں، جیسے وہ قوم عاد اور ثمود وغیرہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، وَلَا يُسْأَلُ، اور نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرموں سے، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یعنی کہ مجرم جب گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اسے پوچھا نہیں جاتا کہ ابھی تم یہ کیوں گناہ کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس طرح کوئی نہیں ہے، بس سیدھا عذاب پھر آ جاتا ہے جب جو ہے وہ بہت زیادہ مجرم ہو، اور پہلے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن نہ سمجھے پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، فَخَرَجَ، وہ نکلا، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم پر، فِي زِينَتِهِ، اپنی زینت کے ساتھ، یعنی وہ قارون جو ہے بڑا زیب و زینت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ اپنی قوم کے پاس نکلا، یعنی کہ قوم جو ہے نا وہ قوم کے اندر، یعنی کہ ان کے گھروں کی طرف، ان کے یعنی کہ محلوں کے اندر جو ہے نا ان کی گلیوں کے اندر سے وہ گزرا، اور کیسے گزرا کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اچھا لباس پہنا ہوا، اور پیچھے تک اس کا وہ لباس جو ہے نا وہ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا ٹخنوں تک رکھنے کے لیے حکم ہے، ٹخنوں سے نیچے تک یعنی کہ زمین تک جو ہے نا وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ساتھ اس کے جو ہے وہ خزانے ہیں لدے ہوئے، اور جو ہے نا وہ اس کے سپاہی ہیں، جو بھی اس کے نوکر چاکر ادھر ادھر جو بھی ہیں، وہ سارے نکلے۔ تو جب یہ نکلے نا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ تھے نا دنیا کی زندگی چاہنے والے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم بندہ کو دیکھتا ہے کہ وہ فلانا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو بندہ کہتا ہے ہائے کاش مجھے بھی اس طرح مل جائے، خزانے مل جائیں، پیسہ روپیہ دولت مل جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ لوگ کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس طرح مل جاتا، انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حصہ دیا ہوا ہے، اس کو تو دولت میں سے بہت بڑا حصہ ملا ہوا ہے۔
وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جو ان کے اندر علم والے تھے، جو مومن بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، جو علماء اکرام تھے، انہوں نے کیا کہا، وَيْلَكُمْ، تم پر افسوس، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارے لیے یعنی کہ وہ ثواب، وہ والا بدلہ بہتر ہے، وہ مال و دولت بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یعنی ایمان والے اور آخرت کو پسند کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیک صالح اعمال کرنے والوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا ثواب، یعنی بہت بڑا مال و دولت اور جو ہے وہاں پر جنت کے اندر نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نہیں اس کو پہنچنے والے مگر صبر کرنے والے، یعنی کہ صبر سے مراد یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں اگر کوئی آپ کی خواہش نفس ہے اس کو مار دینا، اس کو دیکھنا کہ یہ جو ہے دل کر رہا ہے کہ اتنی دولت ہو، اتنا مال ہو، تو اس کو ضبط کر لینا، اس پر صبر کر لینا، یعنی کہ مشکلات کے اندر، تنگی کے اندر، غریبی کے اندر بھی زندگی بسر کرنا، اس پر صبر کرنا، تو یہ صبر جو ہے وہ ہر لحاظ سے صبر کرنا، یعنی نیکیوں پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے میں صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، سارے قسم کے صبر کریں گے تو پھر ہی ملے گا وہ آخرت کا گھر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نکلا تھا اپنی قوم کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے اندر وہ بڑے فخر و غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نکلا نا، جب وہ فَخَسَفْنَا بِهِ، تو ہم نے اس کو دھنسا دیا زمین کے اندر، دھنسا دیا، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو بھی، اس کے خزانے کو بھی، الارض، زمین کے اندر، زمین کے اندر ہم نے اس کو اور اس کے خزانوں کو، اس کے گھر بار کو، نوکر چاکر کو، اس کے سارے روپے پیسے کو، مال و دولت کو، سب کو دھنسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو کیا نہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ میں سے کوئی گروہ اس کی مدد کرتا، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی گروہ نہیں آیا اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، وما كان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ مدد ہونے والوں میں سے آیا، یعنی کوئی بھی اس کا مددگار نہیں بنا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو کل اس کی یعنی مرتبے کی خواہش رکھتے تھے، جو کل تک یہ کہتے تھے کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا، جو جن کا اوپر قول ذکر ہوا ہے کہ کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو اس کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا، مثل ما اوتی قارون، قارون جیسا ہمیں بھی مل جاتا۔ تو اب جو ہے نا، جب انہوں نے دیکھا یہ تو دھنس گیا ہے، زمین کے اندر چلا گیا ہے، یعنی کہ اس کو تو عذاب آ گیا اس پر، تو اب یقولون، وہ کیا کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، افسوس ہم پر کہ ہم نے ایسی بات کی، بلکہ کیا ہے، اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، یا قدیر، اور جس کو چاہتا ہے یعنی کہ مقدر کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو ہم بھی اسی طرح دھنس جاتے زمین کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور افسوس، یاد رکھنا کہ کافر جو ہے وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ تو اس واقعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگ کر دین کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، مال و دولت تو ختم ہونے والی چیز ہے اور دین جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو جیسے یہ دھنس گیا نا زمین کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ یعنی کہ اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکا کر جو ہے وہ بڑے فخر و غرور سے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، تو قیامت تک وہ دھنستا ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن وہ زمین سے نکالا جائے گا۔ واللہ عالم کیسے ہو گئی وہ، کیا صورتحال ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین چونکہ گول ہے تو ایک طرف سے دھنس رہا ہے، دوسری طرف سے نکلے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں وہ بات ہو۔ ویسے جو ہے وہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ تمہیں ہو سکے تو آدھی پنڈلی تک جو ہے اپنے کپڑے کو رکھا کرو، اپنی شلوار کو، تہمد کو جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک رکھا کرو، اگر یہ نہ رکھ سکو تو کم از کم جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو، اس سے اوپر رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ ہوگا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا، لیکن اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔
وہ کون سے ہوں گے؟ نمبر ایک، احسان کر کے جتلانے والا، یعنی کسی پر کوئی احسان کیا نا تو بعد میں اس کو جتلانا ہو، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا، تو اس طرح کرنے والا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ اس دن نہیں ملے گی اس کو نظر رحمت۔ اور نمبر دو، جو اپنی شلوار تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اور نمبر تین، جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے، یعنی قسم کھا کر او اللہ کی قسم یہ تو اتنے کا آیا ہے، اللہ کی قسم یہ تو اتنے کا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ کھاتے ہیں نا اس طرح، تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے جو ہے وہ اس دن بہرہ بار نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو دنیا میں دیا ہے اس پر جو ہے وہ صبر کرنے کی، قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کر آخرت کا گھر سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو اپنے ہاں درجہ قبولیت سے نوازے ہوئے اپنی رحمت کے ذریعے جنت الفردوس میں ہماری جگہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔